دیکھیے، نکاح، شادی، اس کی اہمیت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اسے جامع صغیر میں بیان کیا گیا اور اس کا نمبر 6807۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو نکاح نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ جو ہے وہ واضح حدیث ہے، اور اس کو کئی طرقوں سے، طریقوں سے بیان کیا گیا۔ لہٰذا انس بن مالک کہتے ہیں کہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ جب انہیں آپ کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اپنے لیے اور کہا کہ ہمارا آپ سے کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں آج سے رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا اور نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امہات المومنین نے بتایا کہ ایسے ایسے آئے تھے اور یہ بات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور لوگوں کو مسجد میں جو اکٹھے تھے ان کے سامنے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، کہ نفلی روزے کبھی کبھی رکھتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، تہجد پڑھتا ہوں مگر ساری رات میں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 5063 ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، اس کا نمبر 1401 ہے۔ نسائی نے روایت کیا، 3217 نمبر ہے۔ احمد نے روایت کیا 3 جلد میں، اس کا نمبر 241 ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میرا اس کا تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا جاتا ہے کہ جی شادی گویا دین کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے نا۔ جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کا سب سے بہترین متاع سوال بیوی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1467 ہے، اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا، اس کا نمبر 1855 ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں اولاد آدم کی خوشبختی ہیں اور 3 بدبختی ہیں۔ کسی انسان کی، اولاد آدم کی خوشبخت ہونے کی علامت میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں، اسے سوال بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری مل جائے، اور بدبختی یہ ہے کہ بیوی بری ہو یا رہائش گاہ بری ہو یا سواری بری ہو۔ اسے صحیح ترغیب میں روایت کیا گیا، اس کا نمبر 1914 ہے۔ احمد نے اسے روایت کیا جلد اول میں، اس کا نمبر 168 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بیوی کو کیا بیان فرما رہے ہیں؟ خوشبختی، خوشبختی، کیونکہ نیک بیوی، آپ دیکھیں سب سے پہلا مشورہ انسان کس سے کرتا ہے؟ بیوی سے۔ تو عورت ہی جنت کی طرف لے کر جائے گی، عورت ہی جہنم کی طرف لے کر جائے گی، اور جو عورتوں سے بھاگیں گے وہ جا کے گڑھے میں گریں گے۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے، یہ زندگی نہیں چل سکتی، انبیاء اس سے بے نیاز نہیں ہو سکے، ہماری کیا اوقات ہے۔ اور میں نے یہ حدیث تو آپ کو سنائی دی کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دن مکمل کر لیتا ہے، اور اسے چاہیے کہ اپنے باقی آدھے دن کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ ہدایت الرواہ میں یہ بیان ہوئی حدیث، اور اس کا نمبر 3032 ہے۔ شعب الایمان میں بہقی نے بیان کیا، اور اس کا نمبر 5486 ہے۔ حاکم نے اسے روایت کیا جلد 2 میں، اس کا نمبر 161 ہے۔ اور پاک دامنی کے لیے جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کی مدد اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے، یہ بھی میں نے آپ سے بھی عرض کیا۔ تو نکاح جو ہے نا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ بذات خود ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے کہا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ کیا ہے؟ شادی کرنا۔
اب جو کہتے ہیں نا کہ نہیں شادی نہ کرو تو خیر ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی مسلسل ترغیب دلائی، مسلسل. لہٰذا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ ہم شادی نہ کریں، تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا. تو عثمان بن مظعون جو تھے اور بڑے ہی وقی صحابی ہیں یہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کا واقعہ یوں آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کی، خسی ہو جانے کا ارادہ کیا. عربوں میں بھی یہی پایا جاتا تھا نا کہ عورتیں دنیا میں لے جاتی ہیں تو شادیاں نہ کرو، تو وہ امپورٹنٹ بن جاتے تھے، اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنوا لیتے تھے. تو انہوں نے اپنے لیے یہی فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہاں تک کہ انہیں اپنے اس ارادے سے باز آنا پڑا. یہ بخاری کی کتاب النکاح کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 5072 73 74 ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان آدمی ہوں، زنا کا خطرہ محسوس کرتا ہوں اور ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شادی کر سکوں. تو انہوں نے بھی اصل میں یہی چاہا کہ آپ امپورٹنٹ ہونے کی اجازت دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. تو دیکھیے کہ شادی جو ہے یہ زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اسلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے، پاک دامنی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شادی کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں شادی کرنا ہر نارمل مرد اور عورت پر لازم قرار دیا گیا. اب اللہ رب کریم جو ہے ہمیں اس کی صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائیں اور بات کو سمجھنے کی توفیق دیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.